بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا کفار سے جنگ کرنا، دجال کا نکلنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنے سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں کچھ بات عرض کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار سے کئی جنگیں کرنی پڑی، جن میں سے بعض کا ذکر ابو داود شریف کی روایت میں موجود ہے، جو کہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں۔ اس روایت میں یہ بھی تصریح تھی کہ حضرت مہدی سے جنگ کرنے کو قبیلہ بنو کلب کے آدمی آئیں گے اور مغلوب ہوں گے، اور ایک لشکر آپ سے جنگ کرنے کے لیے چلے گا اور مکہ مدینہ کے درمیان زمین میں دھس جائے گا۔ اس کے علاوہ دیگر روایات میں بھی مسلمانوں کے جنگ کرنے کا ذکر ہے، مگر ان میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بھی حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے ہی کی جنگ بتلایا ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے چل کر مدینہ تشریف لے جائیں گے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کے بعد ملک شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ چلتے چلتے شہر دمشق تک ہی پہنچیں گے کہ دوسری طرف سے نصارہ کی فوج مقابلہ میں آ جائے گی۔ اس فوج سے جنگ کرنے کے لیے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کو تیار کریں گے، اور 3 دن جنگ کے بعد چوتھے روز مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ اس لشکر کشی کا ذکر حدیث میں یوں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم ہونے سے پہلے ایسا ضرور ہوگا اور نہ مال غنیمت پر خوش ہوگی۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ شام کے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک زبردست دشمن جمع ہو کر آئے گا، اور دشمن سے جنگ کرنے کے لیے مسلمان بھی جمع ہو جائیں گے، اور اپنی فوج سے انتخاب کر کے ایک ایسی جماعت دشمن کے مقابلہ میں بھیجیں گے جس سے یہ طے کرا لیں گے یا مر جائیں گے یا فتح یاب ہوں گے۔ چنانچہ دن بھر جنگ ہوگی، حتیٰ کہ جب رات ہو جائے گی تو لڑائی بند ہوگی، اور ہر فریق میدان جنگ سے واپس ہو جائے گا، نہ اسے غلبہ ہوگا نہ وہ غالب ہوں گے، اور دونوں فریقوں کی فوج جو آج لڑی تھی لڑتے لڑتے ختم ہو جائے گی۔ پھر مسلمان ایک ایسی جماعت کا انتخاب کر کے بھیجیں گے جس سے یہ طے کرا لیں گے کہ مرے بغیر یا فتح یاب ہوئے بغیر نہ ہٹیں گے۔ اس روز بھی دن بھر جنگ ہوگی، حتیٰ کہ رات دونوں فریق کے درمیان حائل ہو جائے گی، اور کسی کو بھی فتح نہ ہوگی، یہ بھی بغیر غلبہ کے واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی، اور اس روز کے لڑنے والے بھی، دونوں فریقوں کی فوج ختم ہو جائے گی۔ تیسری دن پھر مسلمان ایک جماعت کا انتخاب کر کے میدان جنگ میں بھیجیں گے، اور ان سے بھی یہی شرط لگائیں گے کہ مر جائیں گے یا غالب ہو کر ہٹیں گے۔ چنانچہ شام تک جنگ ہوگی، اور ہر 2 فریق اس روز بھی برابر سرابر لوٹ آئیں گے، نہ یہ غالب ہوں گے نہ وہ۔ اس روز بھی جنگ کرنے والی جماعتیں ہر 2 طرف کی ختم ہو جائے گی۔ چوتھے روز بچے کچے سب مسلمان جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور خدا کافروں کو شکست دے گا، اور اس روز ایسی زبردست جنگ ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی گئی ہوگی۔ اس جنگ کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ میدان جنگ میں مرنے والوں کے نعشوں کے قریب ہو کر پرندہ گزرنا چاہے گا، مگر بدبو کی وجہ سے یا نعشوں کے پڑاؤ کی لمبی مسافت کی وجہ سے اڑتے اڑتے مر کر گر پڑے گا، اور نعشوں کے اول سے آخر تک نہ جا سکے گا۔ اور اس جنگ میں شریک ہونے والے لوگ اپنے اپنے کنبہ کے آدمیوں کو شمار کریں گے تو فیصدی ایک شخص میدان جنگ سے بچا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ بتاؤ اس حال میں ہوتے ہوئے کیا مال غنیمت لے کر دل خوش ہوگا، اور کیا ترکہ بانٹنے کو دل چاہے گا؟ پھر فرمایا
جنگ سے فارغ ہو کر آدمیوں کے شمار کرنے میں لگے ہوں گے کہ اچانک ایسی جنگ کی خبر سنیں گے جو اس پہلی جنگ سے بھی زیادہ سخت ہوگی، اور ابھی اس دوسری جنگ کی طرف توجہ بھی نہ کرنے پائیں گے کہ دوسری خبر یہ معلوم ہوگی کہ دجال نکل آیا جو ہمارے بال بچوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اپنے ہاتھوں سے وہ مال و دولت پھینک دیں گے جو ان کے پاس ہوگا، اور اپنے گھروں کی طرف چل دیں گے۔ خبر گیری کے لیے اپنے آگے 10 سوار بھیج دیں گے تاکہ دجال کی صحیح خبر لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سواروں کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کے اور ان کے والدوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ پہچانتا ہوں۔ یہ سوار اس روز زمین پر بسنے والوں میں فضیلت والے سوار ہوں گے۔ محترم ناظرین، یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے۔ محترم ناظرین کرام، پھر لکھتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی شہروں کے بندوبست میں لگ جائیں گے، اور ہر جگہ سینکڑوں فوجیں اور بے شمار لشکر روانہ فرمائیں گے۔ ان کاموں سے فرصت پا کر شہر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہوں گے، جس کا فتح ہونا علامات قیامت میں سے ہے۔ جب آپ دریائے روم کے کنارے پہنچیں گے تو بنو اسحاق کے 70,000 آدمیوں کو کشتیوں میں سوار کر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کا حکم دیں گے۔ حدیث شریف میں بنو اسحاق کے 70,000 آدمیوں کے جنگ کرنے کا ذکر تو آیا ہے، مگر اس میں یہ تصریح نہیں ہے کہ وہ شہر قسطنطنیہ کے فتح کے لیے جنگ کریں گے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ایک ایسا شہر ہے جس کی ایک جانب خشکی ہے اور دوسری جانب سمندر ہے، اس کے باشندوں سے 70,000 بنو اسحاق جنگ کریں گے۔ صاحب مرقات لکھتے ہیں کہ یہ شہر روم میں سے ہے جسے بعض نے قسطنطنیہ بتایا ہے۔ شاہ صاحب کی طرح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس شہر کو قسطنطنیہ ہی مراد لیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْمَدِينَةُ هِيَ قسطنطنیہ، اس سے شہر قسطنطنیہ مراد ہے۔ پوری روایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا تم ایسے شہر کو جانتے ہو جس کی ایک جانب خشکی ہے اور دوسری جانب سمندر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 انسان اس شہر پر حملہ کر کے جنگ نہ کر لیں گے۔ جب یہ لوگ جنگ کرنے کے لیے اس شہر کے قریب آ کر قیام کریں گے تو نہ کسی ہتھیار سے لڑیں گے اور نہ کوئی تیر پھینکیں گے، بلکہ محض خدا کی غیبی مدد کے ذریعے فتح کر لیں گے، جس کی صورت یہ ہوگی کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے تو اس کی ایک طرف کی دیوار گر جائے گی، پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے تو اس کی دوسری جانب کی دیوار گر جائے گی، پھر تیسری بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو شہر میں داخل ہونے کے لیے راستہ مل جائے گا، اور اس میں داخل ہو جائیں گے۔ داخل ہو کر شہر کو فتح کر لیں گے اور مال غنیمت ہاتھ لگے گا۔ غنیمت کا مال تقسیم کر ہی رہے ہوں گے کہ اچانک یہ آواز سنیں گے کہ دجال نکل آیا۔ اس کی آواز کو سن کر ہر چیز کو چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ مسلم شریف کی دوسری روایت میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فتح قسطنطنیہ اور خروج دجال کا ذکر یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک ایسا نہ ہو کہ روم والے اعماق یا افق میں قیام کریں گے، اور ان سے جنگ کے لیے مدینہ کا ایک لشکر نکلے گا جو اس وقت زمین میں بسنے والوں میں فضیلت والے ہوں گے۔ جب دونوں طرف سے فوجیں سب بنا کر کھڑی ہو جائیں گی تو نصارہ کہیں گے، ہمیں اور ان مسلمانوں کو چھوڑ دو جو ہمارے آدمیوں کو قید کر لائے ہیں۔ مسلمان جواب دیں گے کہ خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے کہ تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان کچھ نہ بولے اور تمہیں ان سے لڑنے دے۔ یہ کہہ کر نصارہ سے جنگ کریں گے، اور اس جنگ میں مسلمانوں کا تہائی لشکر شکست کھا جائے گا، یعنی فوج کی تہائی آدمی جنگ سے بچ کر علیحدہ ہو جائیں گے،
اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہ کرے گا، اور تہائی لشکر شہید ہو جائے گا جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے، اور تہائی لشکر نصارہ پر غلبہ پا کر فتح یاب ہوگا جو کبھی بھی فتنے میں نہ پڑیں گے، اور یہی تہائی لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد غنیمت کے مال کو تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکائے ہوئے ہوں گے کہ اچانک شیطان زور سے یوں پکارے گا، بلا شبہ مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہاری اہل اولاد میں پہنچ گیا۔ حالانکہ یہ خبر جھوٹ ہوگی۔ اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر شام کا رخ کرے گا۔ جب شام پہنچیں گے تو دجال نکل آئے گا۔ اسی اثنا میں کہ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے اور صفیں درست کرتے ہوں گے، نماز کا وقت ہو جائے گا اور نماز کھڑی ہو جائے گی۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر آئیں گے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز ادا فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی خدا کا دشمن دجال اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ کرے اور ویسے ہی چھوڑ دے تو دجال بالکل پگھل کر ہلاک ہو جائے، لیکن وہ اسے اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے اور اپنے نیزہ میں اس کا خون لگا ہوا لوگوں کو دکھائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ تھی کچھ معلومات جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اگر اب اس طرح کی معلومات بر وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا کی تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔